یزید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ یہ شخص بہت ہی نیک سیرت اور پارسا انسان تھا، اور یہ برملا اس چیز کا اظہار کیا کرتا تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، مگر خدا نے اسے مہلت نہ دی اور صرف 6 ماہ بعد ہی اس کی وفات ہوگی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی خالد کو تخت نشین ہونا تھا، یعنی خلافت کی مسند پر بیٹھنا تھا، مگر مروان جو اس وقت کافی زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا اور مسلمان مختلف گروہوں میں بڑھ چکے تھے، مروان بن حکم نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور خود خلافت پر فائز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نہایت ہی گھنونی چال چلی اور ایک ایسا فعل ادا کیا کہ جس کا مقصد خالد کی تضحیک کرنا تھی۔ اس نے خالد کی ماں سے شادی کر لی، یعنی یزید کی بیوی سے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں یہ تاثر قائم کر سکے کہ دیکھو کہ جو شخص خلافت پر بیٹھنا چاہتا ہے اس کی ماں تو میری منکوہہ ہے، اور وہ لوگوں کو بار کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات باور کراتا رہتا تھا تاکہ خالد کسی بھی موقع پر تخت کا دعویدار نہ بن سکے۔ مگر ایک دن اس سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں پر خالد آیا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، سناؤ اے رسیلی پشت والی کے لڑکے۔ عربی میں اس چیز کا مطلب نہایت ہی گھنونا ہے۔ یہ الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں کہ جب کسی عورت کی جسمانی ساخت کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی اس نے دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ بھرے بھرے جسم والی خاتون کے بیٹے۔ اب خالد کو برملا ایک محفل میں لوگوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ اس کی ماں کے سامنے ادا کرنا، اور وہ بھی اس کی منکوہہ، خالد کو نہایت غصہ آیا اور وہ واپس چلا گیا اور جا کے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ اس کی ماں بھی یہ جانتی تھی کہ مروان نے یہ شادی یا یہ نکاح جان بوجھ کر اور زبردستی کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے خالد کو کہا کہ تم خاموش رہنا اور اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ رات کو جب مروان واپس آیا تو اس نے خالد سے یعنی خالد کی ماں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارے بیٹے نے کوئی غلط الفاظ تو نہیں کہے؟ تو خالد نے کہا کہ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ سن کر مروان آرام اور سکون سے سو گیا کہ چلو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور رات کو خالد نے اس کے سر پہ تکیہ رکھ کر اس کا دم گھونٹ کر اسے مار دیا۔ اس طرح سے مروان صرف 9 ماہ تک خلافت پر فائز رہا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی چالیں ہی چلی، مروان ہی وہ شخص تھا جس نے ایک خط لکھ کر، کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نام کا خط لکھ کر اس نے مسلمانوں کے 2 گروہوں کو آپس میں لڑایا، جس کی وجہ سے خوارج نے آ کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ مروان ہی کی ایک چال تھی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ساری زندگی چالیں چلتا رہا، صرف ایک جملہ اس کی موت کا سبب بن گیا، اور موت بھی کیسی، اسی کی بیوی کے ہاتھوں، ایک خاتون کے ہاتھوں۔ اور یار معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی بات تھی، دوسرے الفاظ میں یہ ایک شرمندگی والی بات تھی۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں بعض اوقات ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو بسا اوقات جب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نفرت کی دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ہنسی مذاق میں ہی ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں۔ لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ یہ تاریخ ہمیں ایک سبق دے کر گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جو خلافت پر فائز تھا، عیار تھا، چلاک تھا، طاقتور تھا، لیکن ایک عورت کے ہاتھوں مارا گیا صرف ایک جملے کی وجہ سے۔